بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور اسلام کا چھٹا رکن۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجودھن کے قریب ایک ملا رہتا تھا جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بلا وجہ عناد رکھتا تھا اور ہر وقت ان کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر بابا صاحب کی مجلس میں بھی آیا کرتا تھا اور حجت بازی کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب آئے تو بابا فرید الدین گنج شکر نے پوچھا، مولوی صاحب اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ مولوی صاحب نے بڑے عجیب انداز میں کہا، واہ جی بابا جی، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ بتلا دیجئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ تو ایک معمولی مسلمان بھی جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون کون سے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا، یہی کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب ایک اہم رکن تو آپ نے چھوڑ ہی دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا اہم رکن ہے؟ کیا آپ نے کوئی نیا اسلام بنا لیا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے کوئی نیا اسلام تو نہیں بنایا، لیکن اسلام کا ایک اور نہایت ضروری اور اہم رکن بھی ہے جسے آپ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ مولوی صاحب بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے، وہ کون سا ایسا اہم رکن ہے جو میں نے چھوڑ دیا؟ بابا صاحب نے جواب دیا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب غضبناک ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور بابا صاحب کی مجلس سے باہر نکل گئے۔ کچھ عرصے بعد مولوی صاحب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے اور 7 سال تک وہاں مقیم رہ کر عبادت و ریاضت کے علاوہ 7 حج بھی کیے۔ 7 سال کے بعد جب وطن واپس آ رہے تھے تو ان کا جہاز طوفان میں پھنس گیا اور پاش پاش ہو گیا۔ اتفاق سے مولوی صاحب کو ایک تختہ مل گیا جس پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ تختہ بہتا ہوا آخر ایک کنارے پر جا لگا۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور خیال تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، لیکن بڑی کوشش کے بعد بھی انہیں اس علاقے میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ بھوک سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ کئی دنوں کے فاقے نے ان کو بے حال کر دیا تھا۔ وہ اس قدر نحیف ہو چکے تھے کہ ان کے لیے تھوڑی دور چلنا بھی مشکل تھا۔ اس جگہ پر نہ گھاس تھی اور نہ ہی کوئی پھلدار درخت تھے کہ جن کو کھا کر گزارا کر لیا جاتا۔ بڑے پریشان تھے اور سوچنے لگے، اب یہاں بھوک سے ہی مرنا پڑے گا۔ اسی خیالوں میں وہ گم تھے کہ ان کے کان میں ایک آواز آئی کہ ہم کھانا بیچتے ہیں، ہم کھانا بیچتے ہیں۔ دیکھا تو ایک شخص نے اپنے ہاتھوں میں کھانا اٹھا رکھا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا اور کہا، اللہ کے بندے، میں کئی دن سے فاقے سے ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا دو۔ وہ شخص قریب آیا اور کہا کہ کھانا صرف قیمت پر مل سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کھانا تو ہے، لیکن میرے پاس قیمت نہیں ہے کہ میں تمہیں کھانے کی قیمت دے سکوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں چونکہ کھانا بیچتا ہوں، اور اگر میں نے ایسے ہی تمہیں دے دیا اور میں سب کو ایسے ہی کھانا دینے لگ جاؤں تو پھر تو میرا کاروبار نہیں چل سکے گا، میں کیسے اپنا کاروبار کر سکوں گا؟ مولوی صاحب نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور ان کو یہ بھی کہا کہ تم اگر مجھے کھلاؤ گے، رحم کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ آخر اس شخص نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں 7 حج کر کے آ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اگر 7 حج کا ثواب مجھے دے دو تو میں کھانا تمہیں دے دوں گا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ ہچکچائے، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا لیے جا رہا ہے تو سوچنے لگے جان بچانے کے لیے اس سے سوا کوئی چارہ نہیں ہو سکتا، تو پھر 7 حج کا ثواب کیوں نہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو آواز دی اور کہا کہ میں نے 7 حج کا ثواب اب تمہاری نظر کیا، مجھے کھانا دے دو۔
اس شخص نے وہ کھانا ان کے آگے رکھ دیا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا، اور کچھ دن گزر گئے لیکن وہ شخص واپس نہ آیا، اور ادھر بھوک کے ساتھ مولوی صاحب بے حال ہونے لگے، اور پھر وہی شخص کھانا لے کر آ گیا۔ اب کہ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ اگر تم ساری عمر کی نمازوں کا ثواب مجھے دے دو تو میں تم کو کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مجبور ہو کر یہ بات منظور کر لی اور ساری عمر کی نمازیں دے کر کھانا کھا لیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور کچھ دن اور ان کو بھوکا رہنا پڑا، اور اس کے بعد پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ اگر تم اپنی زکوٰۃ کا ثواب مجھے دو تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کی زکوٰۃ کا ثواب دے کر کھانا کھا لیا۔ چوتھی بار جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، اب تو مجھے اللہ کے لیے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کہا مفت تو کھانا نہیں مل سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، آپ اس پر لکھ دیں کہ میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں اور ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔ مجبور ہو کر مولوی صاحب نے یہ سب کچھ لکھ دیا اور کھانا کھا لیا۔ ایک دن مولوی صاحب کو دور سے ایک جہاز آتا ہوا دکھائی دیا، انہوں نے اپنی پگڑی ہوا میں لہرائی، جہاز والوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کی طرف ایک کشتی بھیجی، اور مولوی صاحب اس کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر پہنچے۔ اس طرح مولوی صاحب واپس اپنے وطن پہنچ گئے اور اپنے حج اور سفر کے مختلف واقعات لوگوں کو سناتے رہے۔ کچھ دن کے بعد مولوی صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے اور ان سے مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ بابا جی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7 سال مکہ مکرمہ میں رہ کر آیا ہوں اور میں نے 7 حج کیے ہیں۔ مولوی صاحب سے بابا جی نے پھر پوچھا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ 5۔ بابا جی نے کہا کہ آپ پھر چھٹے رکن روٹی کو بھول گئے۔ مولوی صاحب بہت ناراض ہوئے اور کہا اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ بابا صاحب نے کہا کہ اگر میں ثابت کر دوں تو؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں مان لوں گا۔ حضرت بابا جی اٹھے اور حجرے کے اندر چلے گئے اور ایک بڑی سی کتاب اٹھا کر لائے اور کچھ دیر اس کے ورق الٹ پلٹ کرتے رہے۔ آ کر ایک جگہ پر وہ رک گئے اور مولوی صاحب کو قریب بلا کر فرمایا کہ اسے پڑھیے۔ مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کتاب میں وہی تحریر درج تھی جو مولوی صاحب نے اس شخص کو لکھ کر دی تھی کہ میں نے 7 حج اور ساری عمر کی نمازیں اور ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی سنا یا پڑھا ہو، اور اس میں پھر مختلف رائے لوگ دیتے ہیں اور بہت ساری اس میں متضاد باتیں کی جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد اس واقعہ کو سنانے کا یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل میں اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعتاً اسلام کے 6 ارکان ہیں؟ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث 4515 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضرت عبیداللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، اور انہوں نے اکرمہ بن خالد سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کے یہی ارکان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ اب یہ جو حکایات سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کر سن کر لوگ شاید یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ واقعتاً ہر چیز سے بڑی چیز روٹی ہی ہے، اور بابا جی نے یہ جو فرمایا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے مراد بھی یہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین مختلف حکایات کے ذریعہ سے لوگوں کو ہر چیز کی اہمیت کو بتایا کرتے تھے، اور یہ بھی صرف ایک ایسی ہی چیز ہے جس میں بطور طنز بابا جی نے ان سے کہا تھا، مزاح کے طور پہ کہا تھا کہ چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے۔ اب یہ سارا واقعہ یہ صرف ایک حکایت کی حیثیت ہی رکھتا ہے، اس سے زیادہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ جو بتایا گیا ہے اس میں سمجھایا یہی گیا ہے کہ اگر اسلام نے یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی اہمیت ہے کہ تمہارے پاس رزق حلال ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام،
اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے ولی اور جو بزرگان دین ہیں وہ نصیحت آموز اور مختلف طریقوں کے ساتھ وہ بندوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نیک عمل کو یا پھر دوسرے ارکان اسلام کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ وہ ایک عالم دین کی توہین کر رہے تھے، بلکہ صرف مطلب اس کا صرف اتنا سا آ سکتا ہے۔ جو سمجھنا ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک تربیت کے طور کے اوپر ایسی بات کی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ فقر ایک ایسی چیز ہے، فاقہ ایک ایسی چیز ہے جو واقعتاً انسان کو دوسری چیزوں سے پیچھے کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افلاس سے ڈرایا کہ یہ انسان کو کفر کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات سے یہ ہرگز مراد نہیں لینی چاہیے کہ حلال روزی کمانا یا رزق کا حاصل ہونا یہ اسلام کے تمام ارکان کے اوپر سب سے بڑا رکن ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے ارکان وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 5 بتلا دیے ہیں۔ آگے رزق حلال کمانا یا رزق حلال کا ہونا یہ دوسری چیزوں میں سے، دوسرے فرائض میں سے ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق حلال کا کمانا یہ فرض ہے، لیکن یہ فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر سب سے پہلے لاگو کر دی ہیں ان کے بعد رزق حلال کا کمانا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اس واقعہ سے بہت سارے لوگ میں نے سنا اور پڑھا اور دیکھا بھی کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے رزق حلال کما لیا، جس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کما لیا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ حج باوجود کہ اس کو حیثیت ہے وہ حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ بابا جی نے بتا دی، وہ روٹی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بزرگان دین کا مقصد تھا۔ اگر آپ بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا کرتے تھے۔ اس لیے سارے واقعہ سے ایسا مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ ہم ساری چیزوں کو بھول جائیں اور صرف ایک چیز کے پیچھے لگے رہیں، اور وہ ہے روٹی۔ جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، اور وہ تعلق ان چیزوں سے بنتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے لاگو کی ہیں، اگر وہ بنا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے، روٹی بھی عطا کرتا ہے، اور وہاں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس واقعہ کی آڑ میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ شریعت اور طریقت یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ ناظرین اکرام، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ تو شریعت طریقت سے علیحدہ ہے، اور نہ ہی طریقت شریعت سے علیحدہ ہے۔ وہ طریقت جو شریعت سے علیحدہ ہو وہ طریقت ہو ہی نہیں سکتی۔ طریقت شریعت کی پابند ہے، نہ کہ شریعت طریقت کی پابند۔ اس لیے ایسی چیزوں کو یا ایسی سوچوں کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ سب سے پہلا نمونہ اور مثال ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا وہی ہمارے لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا نمونہ بھی ہے، اور ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ باقی ساری چیزیں اس سے ہٹ کر ہیں۔ بزرگان دین کے وہ اقوال، وہ باتیں، وہ ان کے اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات کسی کی طرف منسوب کر دی جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر وہ اعمال ہیں جن کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ سمجھنے کو، سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔